بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میری مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مولا، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار ان اولیاء صالحین سے محبت کرنے والوں میں، ان کی سنگت اور رفاقت میں بیٹھنے والوں میں ہمارا شمار ہے۔ جس طرح ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر ان کی سنگت اور رفاقت کا فیض عطا کر رکھا ہے، توفیق عطا کر رکھی ہے، اسی طرح ہمیں روز محشر بھی اپنے اولیاء کا سنگم و رفاقت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، جو لوگ درجہ احسان پر ہیں، احسان والے ہیں،
وہ احسان والے کون لوگ ہیں؟ اس کی تعریف رب کائنات نے بیان فرمائی اور اپنے بندوں پر احسان عظیم فرمایا، اس راز سے پردہ اٹھا کر اس راز کو آشکار فرمایا۔ کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں، صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، صبح و شام اس کے نام کی تسبیح جپتے ہیں، اور ان کا اسے یاد کرنا کسی لالچ پر مبنی نہیں۔ اب یہاں پر جو بڑی خاص بات سمجھنے والی ہے، بڑی راز کی بات ہے کہ میری عبادت کا جسم اٹھا کر کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو اس کے محرک، اس کے مغز روح کو پانے والے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ صاحب اسلام بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب طریقت بھی ہیں، صاحب حقیقت بھی ہیں، اور درجہ احسان کو پا جانے والے بھی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، درجہ احسان والے کون ہیں، درجہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ فرمایا جو ایمان کے اندر، تقوی کے اندر نقطہ کمال کو پہنچ جائے وہی لوگ احسان والے، جو شریعت کے اندر بھی کمال کو پا جائیں، جو طریقت کے اندر بھی نقطہ کمال کو پہنچ جائیں، جو حقیقت کے اندر بھی نقطہ کمال کو، ایمان کے اندر بھی قد و قامت والے اور کمال کو پہنچ جائیں، پھر فرمایا کہ جن کا ایمان بھی کامل ہو جائے تو وہی لوگ ہیں جو صاحب احسان ہیں، جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں۔ اب پکارنے والے تو بہت سے ہیں، مگر فرمایا میرے خاص بندے وہ ہیں، درجہ احسان والے وہ ہیں جو مجھے پکارتے ہیں تو پھر کسی لالچ پر مبنی نہیں ہے ان کی پکار۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ میرا ذکر بھی کرتے ہیں، تو وہ نہ دنیا مانگتے ہیں نہ اخروی نعمتوں کے طالب ہیں، وہ تو فقط فرمایا فقط میرے مغفر کے طرفدار ہیں۔ وہ صبح شام مجھے پکارتے ہیں، صبح شام میری یاد میں رہتے ہیں، میرے نام کی تسبیح خوب جھپتے ہیں، مگر اس پر ان کا ایسا کرنا کسی لالچ پر مبنی نہیں، وہ تو فقط میرے مغفر کے طرفدار ہیں۔ تو درجہ احسان والے، فرمایا کہ درجہ احسان والے کون لوگ ہیں؟ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھ لیں، آیت نمبر 112 سے واضح فرما دیا، جن کا چہرہ، جن کا دل اللہ کی طرف، جن کے چہروں کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو اور جن کے قلوب کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو، جو صبح شام مجھے پکارنے والے ہوں، فقط میرے مکھڑے کے طالب ہوں، جن کا چہرہ، جن کے چہروں کا رخ، جن کے قلب کا رخ ہر شے سے ہٹ کر فقط رب کی طرف لگ جائے، فرمایا یہی جو صاحب احسان ہے۔ اور جو صاحب احسان ہے، فرمایا اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر فرمایا کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو اس کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور مگر فرمایا کچھ میرے خاص بندے ایسے بھی ہیں، میں کسی کو دوست نہیں رکھتا، کوئی ساری زندگی بھی مسلح پر کھڑا رہے، میں کسی سے دوست نہیں رکھتا، میری یہ شان نہیں کہ میں ہر کس بے کس سے کلام کروں، مگر فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جن سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ تو ذات حی قیوم ذات ہے، ہر شے سے بلند ہے، منزہ اور لطیف ہے، اسے ہوتا ہی کچھ نہیں، وہ تو اس مقام پر ہے، وہ عالم لا مکان ہے، نہ وہاں منزل ہے، نہ کوئی راہ ہے، نہ کوئی نشان راہ ہے، کوئی شے بھی وہاں نہیں۔ تو پھر فرمایا مجھے ہوتا کچھ بھی نہیں، مگر ایک شے ایسی ہے جو مجھے بھی ہو جایا کرتی، باری تعالیٰ وہ شے کیا ہے؟ بس مجھے کبھی کبھی کسی سے محبت ہو جاتی۔ تو کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور کچھ ایسے بھی نصیب والے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔
وہ فرمایا جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مقام احسان پر فائز ہیں۔ اور پھر اس کی تعریف بیان فرمائی کہ جن لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے، جنہیں رب پسند فرماتا ہے، اور جن سے رب راضی ہو گیا ہے، اور جنہیں رب اپنی قربت خاص میں رکھتا ہے، ایک دن میں 70 مرتبہ دل پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دل کا خیال بھی میرے غیر کی طرف نہیں جاتا، اور جب بھی ان کے دل میں جھانکو وہ فقط میں ہی بستا ہوں۔ ایمان خاص کی بات ہے، یوں تو وہ ہر لمحے اپنے بندوں کے قریب ہے، ہر لمحے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، مگر فرمایا کہ ولی کامل وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے، درجہ احسان والا وہ ہے کہ اس کے دل میں جب بھی جھانکو میرے سوا کسی کو نہ پاؤ۔ اس کے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اس کے سوچ کا پیمانہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو رب کی طرف ہے، ان کے قلوب کو دیکھو تو پھر فرمایا ان کے دلوں میں بستا ہوں۔ تو جن کی ایسی کیفیت، جن کے حال ایسے ہو جائیں تو پھر فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو مقام احسان والے ہیں، اور جو مقام احسان پر آ جاتے ہیں، جنہیں میں درجہ احسان سے نواز دیتا ہوں، وادی احسان کے اندر جنہیں میں داخل کر دیتا ہوں، تو پھر سن لو اللہ ان احسان والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر جن سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر فرمایا میرے ہاں ان کے لیے انعام بے حساب ہے، اجر و ثواب بے حساب ہے، ان کے لیے بہت سے تحفے ایسے ہیں کہ جن کا تم شمار نہیں کر سکتے، مگر ہاں ایک ایسا ان پر احسان ہے، ایسی نعمت ہے، ایسا فضل ہے میرا، وہ کیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انہیں ایسے انعامات سے نواز رکھا ہے میں نے، میرے ہاں ان کے لیے ایسا انعام ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، مگر ان میں سے ایک تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب اس پر ذرا غور کریں، پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، ان کی پہچان بتائی، ان کی معرفت بتائی، ایسے خاص بندوں کی کہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کن سے محبت کرتا ہوں تو سن لو ان کی پہچان یہ ہے، وہ صبح شام میری یاد میں رہتے ہیں، ان کا یاد کرنا کسی لالچ پر مبنی نہیں، اور ان کے دل کا رخ، ان کے چہرے فقط اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر فرمایا جن کو ایسی انابت والا دل کا سینہ پاؤ، ایسے انابت والا دل جن کے سینوں میں پاؤ، سمجھ جاؤ یہی وہ لوگ ہیں جو احسان والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن سے میں راضی ہوں، اور جن سے میں راضی ہو جاتا ہوں ان پر نہ کبھی کچھ خوف آتا ہے نہ غم کی کوئی کیفیت آتی ہے۔ میں نے انہیں ہر طرح کے خوف و غم سے بری فرما دیا ہے۔ تو ابتدا کے اندر جو دعائیہ کلمات کہے وہ یہ تھے کہ پروردگار ہمارا شمار ان عارفین کی سنگت میں لکھ دے، اور روز محشر بھی انہی کی سنگت اور رفاقت کا فیض عطا فرما دے، تاکہ فرمایا کہ تو جس کی سنگت میں ہوگا، جو میزبانی اس کے ساتھ کی جائے گی، وہی طرز و طریق تجھ پر وارد ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے واسطے جس سے محبت رکھے گا، اس ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اس کا آخرت جو ہے اسی کے ساتھ ہوگی۔ تو وہ قبر میں بھی جب برزخ میں ہوگا تو انہی کے ساتھ جن سے محبت کرتا ہوگا، قبروں سے اٹھایا جائے گا تو انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس سے ثابت یہ ہوا جو میں نے اس سے عکس کیا، وہ جو دعائیہ کلمات تھے وہ یہ تھے کہ پروردگار جن پر کوئی خوف اور غم کی کیفیت نہیں، جنہیں تو نے نجات عطا فرما دیا، ہمارا شمار ان کی سنگت میں لکھ دے، تاکہ ہم پر بھی کوئی خوف و غم ان کے صدقے سے نہ ہو۔ تو اس سے جو چیز میں نے عکس کی، وہ جو فرمایا کہ جس سے تم محبت رکھو گے اس ہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر اس کی شرح جو میں کرتا ہوں
ان اولیاء صالحین کے وسیلے سے اور اس چراغ نور حق کی روشنی میں جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی شرح کیا ہے کہ فرمایا کہ ہم اس دنیا میں جب آتے ہیں تو پھر ہر شخص اپنی محبت کا ایک مرکز قائم کر لیتا ہے۔ کوئی شخص اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی عہدہ و منصب سے محبت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، رزق حلال سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر بار سے محبت کرتا ہے، دیگر دنیاوی رشتوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ فرمایا یہ ساری چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، میں نے ہی تیرے وجود کے اندر، تیرے قلب کے اندر ان محبتوں کا بیج رکھا ہے۔ جائز کام ہے، کوئی حرام کام نہیں کرتے، مگر فرمایا ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق، اپنے دل کے حال کے مطابق کیا کرتا ہے، کسی نہ کسی شخص کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیتا ہے۔ تو یہ اولیاء صالحین فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر محبت کرنا چاہتا ہے تو جس سے جی چاہتا ہے محبت کر، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر خیال رکھنا جب بھی محبت کرنا زندہ محبوب سے کرنا۔ ذرا اندازہ کریں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، اور جب بندہ کسی صوفی کے پاس، کسی صافی کے پاس، جس کا من خلاصی پا گیا اور ہر عیب سے پاک کر دیا گیا، اور جنہیں رب کائنات نے مقام احسان پر فائز فرما دیا، اور فرمایا جب ایسوں کے پاس جاتے ہو تو وہ کیا تربیت کیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں محبت جس سے جی چاہے کر، مگر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی محبت کرو تو زندہ محبوب سے کرنا، کبھی کسی فانی محبوب سے محبت نہ کرنا۔ اگر تیری محبت کا مرکز فانی محبوب ہوا تو جب وہ محبوب فنا ہوگا تیری محبت بھی دم توڑ جائے گی۔ ذرا اندازہ کریں۔ اب اس حدیث پاک کی جو شرح تھی اس پر دیکھیں کہ فرمایا جو بندہ اس دنیا میں جس سے محبت کرے گا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کا طالب ہو کر کسی کا دامن پکڑ لے گا اور کسی کے لڑ لگ جائے گا تو پھر فرمایا وہ اس ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ زندہ محبوب سے، اب جب زندہ محبوب کا ایک پیمانہ، ایک معیار آ گیا محبت کرنے کی ابتدا سے، تو پھر رب کے سوا بتاؤ زندہ کون ہے؟ حی قیوم ذات تو فقط اللہ کی ہے، اس کے سوا کون ہے جو باقی رہنے والا ہے؟ فرمایا تیرے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی، مگر فرمایا فقط تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو پھر اللہ کے سوا کون حی قیوم ہے؟ باقی تو سارے کے سارے فانی ہیں، وہ فقط تیرے رب ہی کی ذات تو باقی رہنے والی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو زندہ محبوب سے کرو، یعنی رب کائنات سے محبت کرو۔ اور جس کی محبت اللہ سے ہو گئی، اور پھر فرمایا نا کہ کچھ ایسے بھی ہیں اور جن سے میں محبت کرتا ہوں، جسے ایسی کیفیت نصیب ہو گئی، جسے ایسا مرتبہ نصیب ہو گیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، وہ فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، وہ مجھ سے راضی بھی ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ وہ فرمایا نا اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ تو اللہ ایسوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جسے ایسی کیفیت، ایسا مرتبہ نصیب ہو جائے تو پھر فرمایا کہ اسے شعور، یہ ادراک عطا کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ زندہ محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اور جب بندے کی محبت زندہ محبوب سے ہو جاتی ہے تو پھر فرمایا اسے کبھی فنا نہیں کیا جاتا، وہ بھی ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس کے دل کی زمین، جس دل کی زمین پر محبت الہی کا بیج بو دیا جائے، پھر فرمایا وہ زمین غنچے سے بھی بڑھ کر تر و تازہ رہتی ہے۔ یہ غنچہ کیا ہے؟ یہ بڑی معرفت کی بات ہے، بڑی راز کی بات۔
فرمایا کہ جب کوئی پھول کھلتا ہے اس کے کھلنے کے دورانیے کو ذرا غور کریں. جب کلی سے پھول بنتا ہے کھلتا ہے وہ کس طرح کھلتا ہے اس کے اندر ذرا راز تو دیکھو. اور اس کے کھلنے کو پھر اپنے وجود کے اندر بھی ایک پھول ہے, یہ دل ہے, اس کے اوپر اس کو وارد کرو اس کی کیفیات کو, تو بہت سے راز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. وہ کلی جب کھلتی ہے تو اس پر سورج کی جب کرن پڑتی ہے, جب سورج کی روشنی اس کلی پر پڑتی ہے تو وہ چٹخارے کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ کھل اٹھتا ہے. اور جب وہ پھول کھل اٹھتا ہے تو اس پر جو تازگی, فرمایا وہ غنچہ, تجھے تیرے دل کو جب اللہ کی محبت کا بیج نصیب ہو جائے گا تو اللہ سے محبت کرنے لگ جائے گا. زندہ حی قیوم ذات سے جب تو محبت کرنے لگ جائے گا تو تیرے دل کو غنچے سے بھی بڑھ کر تازگی نصیب ہوگی. وہ غنچے سے بڑھ کر اس لیے فرمایا کہ وہ جو پھول کھلا تھا ایک وقت آئے گا کہ اس کی تازگی گھٹتی گھٹتی وہ مرجھا کر گر پڑے گا. فرمایا تجھے اس سے بڑھ کر تازگی نصیب ہوگی کہ تجھ میں دوام ہوگا, کبھی مرجھائے گا نہیں. ہمیشہ تیرا دل جو ہے وہ اسی طرح کھلا رہے گا, سرسبز و شاداب رہے گا. وہ دل کی زمین پر جو فرمایا اس پر سورج کی روشنی پڑی تھی, اس دل پر رب کی محبت کا بیج بو دیا. پھر فرمایا میں جسے پسند فرما لیتا ہوں اس کے دل کی جڑ پر اپنے نور کی بارش فرماتا ہوں. وہ جس دل کے اندر اب جس زمین پر کچھ بھی نہ ہو اس پر بارش برسے تو کچھ ہوتا ہے. بولو, جس زمین پر کسی بھی پھل پھول پودے کا بیج نہ بویا جائے, وہ خالی زمین ہو تو اس پر جتنی مرضی بھی میہ برستا رہے کچھ اگتا ہے؟ اور بولو, ماں سوائے جھاڑیوں کے, ماں سوائے ویرانیوں کے کچھ اگتا ہے؟ نہیں. تو پھر فرمایا کہ جس کے دل کے اندر میری محبت کا بیج بو دیا جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں, جسے پسند فرماتا ہوں اپنی محبت اسے عطا کر دیتا ہوں. یہ محب اور محبوب کا جو رشتہ ہے اس کا فیصلہ عرش پر ہوتا ہے. بندہ محبوب پہلے بنتا ہے, محب بعد میں بنایا جاتا ہے. میں جسے پسند فرما لیتا ہوں اسے اپنی محبت کا بیج عطا کر دیتا ہوں, اس کے دل کی زمین کو پاکیزہ کر دیتا ہوں. جس کے دل کی زمین پر اللہ کی محبت کا بیج بو دیا جائے تو پھر فرمایا سب سے پہلے اسے کس فضیلت سے نوازا جاتا ہے, اس کی دل کی زمین کو صفا اور بیاض کی کیفیت عطا کر دی جاتی ہے. وہ پاکیزہ دل ہو جاتا ہے, ہر عیب سے پاک ہو جاتا ہے, فقط اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے, اس دل کا رخ مولا کی طرف ہو جاتا ہے. تو پھر فرمایا کہ جب اس کی محبت کا بیج دل میں آ جاتا ہے تو پھر رب کیا کرتا ہے, وہ جو فرمایا نا میں جسے پسند کرتا ہوں اس کی دل کی جڑ پر اپنے نور کی بارش فرماتا ہوں. اس موضوع کے اوپر میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ یاد ہوگا آپ کو بڑی دفعہ بیان کر چکے ہیں. تو اللہ جسے پسند فرماتا ہے اس کے دل کی جڑ پر اپنے نور کی بارش فرماتا ہے. جب نور کی بارش آتی ہے تو پھر وہ محبت کا بیج خوب پروان چڑھتا ہے. جب پروان چڑھتا ہے نور آتا جاتا ہے, وہ دل چٹخارے کے ساتھ دل زندہ ہو جاتا ہے. دل کی زمین پر جب پھول کھلتا ہے محبت الہی کا تو وہ دل ذاکر ہو جاتا ہے, دل حیات والا ہو جاتا ہے, دل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور دل قلب سلیم بن جاتا ہے. اس کے دل کی زمین پر روشنی آ جاتی ہے, اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے, انوارات الہی اس بندے کی دل کی زمین پر آ جاتے ہیں. جب اللہ کے نور دل کی زمین پر آتا ہے تو پھر فرمایا میں جسے پسند فرماتا ہوں, حدیث پاک ہے, اسے اپنی معرفت عطا کرتا ہوں. اور جب وہ میری معرفت کو پا لیتا ہے تو پھر وہ بندہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو میں اسے اس محبت میں مقام عشق تک پہنچا دیتا ہوں. وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے, اور جب وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو شہید کر دیتا ہوں, قتل کر دیتا ہوں, یعنی نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہوں.
جب نفس امارہ قتل ہو جاتا ہے، اب اس کی ذرا شرح کریں اور اس کی معرفت کو دیکھیں کہ جب بندہ ذاکر تھا، نفس اسے وسواس کی کیفیت میں مبتلا کرتا تھا، نفس اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ اسے اپنی جہت سے اس نفس کو، اس کے پردے کو چاک کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، ذاکر بنتا تھا، قلب سلیم بنا، ذاکر ہوا۔ پھر فرمایا کہ وہ انابت والا دل، ہر وقت اللہ کی طرف جھکے رہنے والا دل بنا۔ جب ایسا ہوا تو پھر میں نے اس پر کرم فرمایا کہ وہ جو نفس اس سے ورگلاتا تھا، اس کا زور دل پر اب نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے نفس امارہ کو قتل کر دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ پھر فرمایا وہ دل قلب شہید بن جاتا ہے، اور جب میں اسے شہید کر دیتا ہوں تو پھر بطور دیت، بطور خون بہا میں اسے اپنا آپ عطا کر دیتا ہوں۔ وہ بندے کے دل کی زمین پر پھر کیا ہے، وہ اس کی دل کی زمین میری گزرگاہ بن جاتی ہے، اس کا دل میرا مقام قیام بن جاتا ہے، جس سے میں پسند فرما لیتا ہوں، جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، میں ایسوں کے دلوں میں بس جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب زمین و آسمان کا نور، اس پر ذرا غور کریں۔ آسمان کہتے ہیں بلندی کو، اللہ نے سما سے بارش بھیجی، بولو وہ بارش یعنی بلندی سے بارش بھیجی، بارش تو بادلوں سے آئی نا، تو اللہ نے سما سے بارش بھیجی، یعنی اس کا معنی یوں سمجھ کر چلیں کہ اللہ نے بلندی سے بارش کو بھیجا۔ تو سما اور زمین چونکہ بستی ہے، تو پھر فرمایا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی آسمان پر بلندی کے مقام پر بھی جو چمکنے والا ہے وہ میرا ہی نور ہے، اور پستی کے افق پر چمکنے والا بھی میرا ہی نور ہے۔ تو اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کی مثال کیا فرمائی، گویا ایک تاک ہے، چراغدان ہے، اس میں ایک چراغ ہے جو موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف ہے۔ یہ میں قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور اس میں ایک مبارک درخت کا تیل ڈالا جائے، آگ اسے چھوئے یا نہ چھوئے وہ جلنے کو تیار ہے، اور ہر سمت نور اعلی نور، روشنی پر روشنی۔ فرمایا میری مثال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ تاک چراغدان اور اس چراغ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ولی کے سینے کو تاک کہا گیا۔ آپ یہ اپنے سینے کا سٹرکچر دیکھیں، پرانے وقتوں میں گھروں کے باہر چراغدان بنے ہوتے تھے دروازوں کے ساتھ، جس کے اندر دیا چراغ روشن رکھ کرتے تھے، اس کا نقشہ دیکھ لیں اور اپنے سینے کا دیکھ لیں، چراغدان ہے کہ نہیں؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تاک سے مراد، چراغدان سے مراد اللہ کے ولی کا سینہ ہے۔ پوچھا چراغ کیا ہے؟ اور فرمایا اس درویش کے سینے میں تڑکنے والا جو دل ہے، رب نے فرمایا وہ چراغ ہے۔ میری مثال کیا ہے؟ میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کی مثال گویا ایک تاگ چراغدان ہے، اس میں ایک چراغ ہے موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف، یعنی اس سے مراد یہ ہے۔ اور فرمایا وہ چراغدان اللہ کے ولی کے سینے کو کہا، چراغ اللہ کے ولی کے دل کو کہا، پھر فرمایا موتی کی طرح چمکتا ہوا، اور فرمایا ایسا دل جو ہر عیب سے پاک ہے، منزہ اور لطیف ہے، قلب سلیم ہے، فرمایا وہ دل، اس دل میں بستا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر بلندی پر چمکنے والا بھی میرا نور، اور ہر پستی کے افق پر چمکنے والا بھی بولو میرا ہی نور ہے۔ اب جب آپ اپنے وجود پر غور کریں، آپ کے وجود کا بھی ایک بلند مقام ہے اور ایک پست مقام ہے۔ آپ کا وجود کا جو ظاہر ہے، ظاہری وجود جو بشری وجود ہے، یہ مٹی سے بنا، بولو، اور مٹی کا تعلق کہاں سے؟ آسمان سے کہ زمین سے ہے؟ زمین سے ہے۔ تو فرمایا نا کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ تو
آپ کا ظاہری وجود جو ہے وہ زمین ہے، اور جو باطنی وجود ہے جو امر ربی ہے، نور ہے، روح ہے، اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، آسمان سے ہے، بلندی سے ہے۔ تو پھر فرمایا تیرا ظاہر زمین ہے اور تیرا باطن جو ہے وہ آسمان ہے، سما ہے۔ اب جب بندہ اپنے وجود پر غور کرے گا تو پھر فرمایا نا کہ میں تیرے اطراف و اکناف میں بھی، تیرے بیچ بیچ میں بھی ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ جب اپنے وجود پر غور کرو گے تو ظاہری وجود تیرے پستی کا مقام ہے، اور فرمایا ہر پستی کے مقام کے افق پر چمکنے والا بھی میرا نور ہے، اور ہر بلند مقام پر چمکنے والا بھی میرا نور ہے۔ جب آپ اپنے وجود پر غور کریں گے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کا ذاکر بن جاتا ہے، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اس کی طرف لپکتا ہے، تو پھر فرمایا اس کے ظاہر پر جب میرا نور چمکتا ہے تو وہ شریعت بن جاتی ہے۔ اس کے ظاہر پر میرا نور، اس کے وجود کے پستی کے افق پر جب میرا نور چمکتا ہے تو پھر وہ شریعت بن جاتی ہے، وہ بندہ صاحب شریعت بن جاتا ہے۔ وہ فرمایا نا جسے میں پسند فرما لیتا ہوں، اس کے دل کی جڑ پر اپنے نور کی بارش فرماتا ہوں۔ اللہ کا نور جب ظاہر پر آتا ہے تو صاحب شریعت بنا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس کے بلند مقام پر یعنی اس کے باطن میں جب میرا نور آتا ہے تو انوار طریقت پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب دل کی زمین پر اللہ کا نور آتا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ اس دل کو انوار طریقت نصیب ہوتے ہیں، اسے دل کی آنکھ، دل کے کان عطا کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی قلب شہید، قرآن پاک فرقان حمید کے اندر فرمایا قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ قلب شہید کے بارے میں فرمایا سماعت القا کی اور مشاہدہ کرنے والا دل۔ تو پھر اس کے دل پر جب انوار طریقت پیدا ہو جاتے ہیں، وہ دل القا کی سماعت کرنے والا یعنی اسے کان عطا کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس دل کو نگاہ عطا کر دی جاتی ہے، وہ پھر مشاہدہ کرتا ہے از خود میرے حسن و جمال کا، یعنی وہ دل اللہ سے باتیں کرنے والا دل بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کو پکارتا ہے تو پھر فرمایا القا ان کے قلوب کی طرف اترتی ہے، اور وہ دل مقام سر پر آ جاتا ہے، اور مقام سر وہ لطیف مقام ہے کہ جہاں پھر شیطان کا، نفس کا زور نہیں چلتا۔ پھر اس دل کے اندر جو بھی خیال آتے ہیں فقط رحمان کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ابتدا کے اندر جو دعائیہ کلمات اکثر ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اس کے اندر جو اس کی توفیق کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ اب ذرا اسے بھی تھوڑا سا سمجھتے ہوئے، وقت ہو گیا، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بڑے چوٹی کے بزرگ، بڑے جلیل القدر اولیاء صالحین میں سے گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میرا گزر ایک صحرا سے ہوا، نخلستان تھا، وہاں پر ایک کھجوروں کا باغ تھا صحرا میں۔ میں اس باغ کی طرف گیا تو میں نے ایک شخص کو، ایک نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر ولایت و معرفت کے آثار نظر آئے۔ میں نے ایک تنہا نوجوان کو دیکھا کہ جس کے چہرے پر کیا تھے؟ ولایت و معرفت کے آثار مجھے نظر آئے۔ میں اس کی طرف گیا تو دیکھا، یوں معلوم ہوتا جیسے کئی دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، فاقے کے اندر ہے۔ میں نے اپنے اس رومال میں سے اسے 3 روٹیاں نکال کر دے دی۔ ابھی دینی تھی تو کیا دیکھا، اتنے میں ایک کتا آیا اور آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، منہ اٹھا کر اس نے اس میں سے ایک روٹی نکال کر اس کتے کو دے دی۔ اس نے وہ کھا لی۔ کھانے کے بعد اس نے پھر دوبارہ سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نوجوان نے دوسری روٹی بھی اس کو دے دی، اس نے دوسری بھی کھا لی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا، اس نے تیسری روٹی بھی اسے دے دی۔ وہ کھا کر وہاں سے چلا گیا۔
آپ فرماتے میں نے اس سے پوچھا اے بندے، اے نوجوان، یہ کیا کیا کہ تو بھوکا تھا، پیاسا تھا اور فاقے کی کیفیت میں تھا، تو نے اگر ایسا کرنا ہی تھا ایک اسے دے دیتا، دو خود کھا لیتا، یا بہت بڑا کام بھی کرنا تھا، احسان بھی کرنا تھا تو پھر دو اسے دے دیتا، ایک خود کھا لیتا، تو نے تینوں اسے دے دی، اب خود کیا کرے گا؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا خود اس توفیق کی لذت لوں گا۔ رب کائنات نے جو مجھے یہ توفیق بخشی ہے، اس توفیق کی لذت میں اب کئی دن میرے گزر جائیں گے۔ وہ کہنے لگا یہ کتا، ہماری یہ جو وادی ہے یہ کتوں کی نہیں ہے، یہ کتا کہیں دور سے آیا تھا اور اسے بھیجنے والا میرا رب، اور یہ آیا، اس کو میں نے دے دیا، اب اپنے لیے میں نے کیا رکھا ہے؟ یہ جو رب نے مجھے توفیق بخشی ہے اس کی لذت میرے لیے کافی ہے۔ تو وہ جو ہم ابتدا میں کہتے ہیں کہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں توفیق ذکر الہی کی لذت عطا کر دی ہے۔ اگر اخلاص والا دل ہوا، اخلاص والا، خدمت والا، محبت والا، خلاصی پا جانے والا دل ہوا تو یہ توفیق ذکر الہی کی لذت اگلے جمعے تک رہے، اور اسی کی لذت میں مست و بے خود جو پکارتے رہیں گے۔ تو یہ اولیاء صالحین کی۔ حضرت شقیق بلخی اپنے دور کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ بلخ یہ علاقہ افغانستان کا، میں اکثر یہ بات کر چکا ہوں۔ وہاں سے آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی غرض سے مدینہ شریف گئے۔ تو جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ بتائیں آپ کے ہاں فتوحت کیا ہے؟ یہ فتوحت کہتے ہیں جواں مردی کو، اور مرد کسے کہتے ہیں وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ مرد کہتے ہیں، قرآن تھا کہ دیکھو جو ذاکر ہے، اللہ والا ہے، فرمایا یہی مردان حق ہے۔ جسے ہم مرد اور عورت سمجھتے ہیں، کمزور اور ناقص سمجھتے ہیں، اور فرمایا نہیں، قرآن فرماتا ہے کہ جو ذاکر ہے وہی مردان حق ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے ہاں یہ فتوحت کیا ہے، جواں مردی کیا ہے، اولیاء کا طرز و طریق اور ان کا حال کیسا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا سن لیا۔ انہوں نے عرض کی اب آپ کے ہاں اولیاء کا کیا حال ہے؟ آپ فرمانے لگے مدینہ شریف کے کتوں کا یہ حال ہے جو تو وہاں کے اولیاء کا بتاتا ہے۔ مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ چونک اٹھے، عرض کرنے لگے اچھا پھر مدینہ شریف کے اولیاء کا کیا حال ہے؟ وہ فرمایا مل جائے تو آگے دے دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بھی مل جائے تو شکر کرنا اور نہ ملے تو صبر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مل جائے آگے دے دینا بھی سمجھ میں آتا ہے، نہ ملنے پر شکر کرنا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہ ملنے پر شکر اس لیے کہ اگر ملا کسی کو تو حرام مل سکتا ہے، وہ شکر کرتے ہیں کہ حرام سے رب نے بچا لیا، اور اگر کسی کو حلال ملا تو اس پر حساب ہے، وہ شکر کرتے ہیں رب نے حساب سے بھی بچا لیا۔ اگر ملا تو حرام ہوگا، اور اگر حلال ہوا اب حرام مل گیا تو اس پر سزا ہے، بولو ایسا ہی ہے، اور اگر حلال مل گیا تو اس پر حساب ہے، وہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں رب نے سزا سے بھی بچا لیا اور حساب سے بھی بچا لیا، اور اگر آ جائے تو وہ آگے بانٹ دیتے ہیں۔ وہ جو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اس تینوں روٹیاں اس کو دے دی اور کہا اب خود میں کیا کروں گا، اس توفیق کی لذت میں رہوں گا۔ تو فرمایا مدینہ شریف کے اولیاء کا یہ عالم ہے کہ وہ مل جائے تو آگے بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر بجا لاتے ہیں، اور اس تقسیم کرنے کی لذت میں مست بے خود رہتے ہیں۔ یہ اولیاء کا طرز و طریق ہے۔ دکھنے میں تو ہمارے جیسے ہی ہیں نا، دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، دو کان،
اس سارا وجود اولیاء کا بھی ایسا ہے، مگر ولایت امر باطن ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں۔ ضروری نہیں کہ ولی ہے تو ٹوپی پہنے گا، یا پہلے ٹوپی پہنتا تھا تو اب امامہ سجائے گا، پہلے عام لباس تھا اب جبے اور گبوں والا بن جائے گا، لمبی داڑھیوں والا ہوگا۔ نہیں، ولی ہر وہ لباس پہنے گا جو سنت کے تابع ہے، شریعت کے تابع ہے۔ وہ سوٹ بوٹ بھی پہننے والا ہو سکتا ہے، وہ شلوار قمیض پہننے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوتی اور کپڑا چادر والا بھی ہو سکتا ہے، وہ جبے قبوں والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی، کیونکہ یہ امر باطن ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھا شخص بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جسے آپ اپنے سے کم در سمجھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں وہ مقرب ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ بڑی خاص بات، یہ آخری بات اور بڑی خاص راز کی بات، اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس گناہ سے وہ ناراض ہو جائے اور کس گناہ سے کو وہ درگزر فرما دے۔ یوں تو ہر لمحے ہی ہم خطا کار ہیں نا، گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، خطائیں تو ہوتی ہیں، مگر فرمایا میں نے اپنے غضب و غصے کو، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا دیا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس گناہ کو میں درگزر کر دوں، اور کوئی پتہ نہیں کس گناہ سے میں بہشت فرما دوں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ گناہ کرو ہی کوئی نہ، جس حد تک ہو سکے خود کو بچا لو۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں چھپا رکھا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس عمل سے، تیری نماز پڑھنے سے وہ راضی ہو جائے، تیرا صدقہ کرنے سے وہ راضی ہو جائے، اور کسی دکھی کی دلجوئی کرنے سے وہ راضی ہو جائے۔ رستے میں سے کوئی خاردار کانٹے والی کوئی چیز اٹھا کر اس رستے کو صاف کرنے سے وہ راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص کو میں نے جنت میں دیکھا، اسے اللہ تعالیٰ نے فقط جنت اس لیے عطا فرمائی کہ اسے رستے میں سے خاردار کانٹوں والی ٹہنی اس نیت سے اٹھائی کہ کسی اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ نے فقط اس وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو فرمایا کہ اس اپنی رضا کو اس نے نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ اولیاء فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے نیکی کر، گزر چھوڑنا۔ اور پھر آخری بات فرمائی، اللہ نے اپنے مقربین کو، اولیاء صالحین کو اپنے بندوں میں، اپنی مخلوق میں چھپا رکھا ہے، کیونکہ ولایت کی شان ہی بطون ہے، نبوت کی شان ظہور ہے، مگر فرمایا ولایت کی شان ہی بطون ہے، چھپے رہنے میں۔ تو اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے۔ کوئی پتہ نہیں تیرے ساتھ بیٹھا شخص اللہ کا ولی ہے۔ اور ولایت ایسی کیفیت کا نام ہے کہ بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات وہ مرتبہ ولایت پر پہنچ جاتا ہے، اسے اپنے ولی ہونے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو تقویٰ کے اندر جو بندہ کمال پر پہنچ جائے اور احسان کے اندر جو کمال پر پہنچ جائے، یہ دو کیفیت جس دل کے اندر، جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں، فرمایا اسے ولی کہتے ہیں۔ جسے تقویٰ میں نقطہ کمال نصیب ہو جائے، ایمان میں نقطہ کمال نصیب ہو جائے، جسے عبادت کے اندر اخلاص والی عبادت نصیب ہو جائے، فرمایا یہ چیزیں جس بندے کے سینے میں، وجود میں یکجا ہو جائے، اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ کیفیات بندے کو ولی بنا دیتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا قاعدہ یہ ہے، کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ جانو، کبھی کسی سے نفرت نہ کرو، کبھی کسی سے بغض و عداوت نہ رکھو، کینہ نہ رکھو۔ ہر شخص سے اس کی مخلوق سمجھتے ہوئے، ہر شخص سے حضور کا امتی سمجھتے ہوئے محبت کرتے رہو۔ کوئی پتہ نہیں کہ جس سے آپ بغض رکھے ہوئے ہیں اور جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، رب اسے پسند کیا ہوا ہے، رب نے اسے چن رکھا ہے۔ تو ہر شخص سے محبت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کا جاننے والا ہے یا پہچان والا ہے یا نہیں، فرمایا اس کیفیت سے محبت کرو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے اور حضور کا امتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اولیاء صالحین کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ ولایت کس لیے عطا کیا۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ جاتی ہے
میں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا، کافی پہلے کی بات، بچپن کی، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، اولیاء اپنے پیغمبروں کو بھیجا، پھر پیغمبروں کے سردار کو بھیجا، پھر حضور کے غلام آتے چلے جا رہے ہیں 1400 سال سے، تو اولیاء کا آنا کیا ہے؟ آپ نے مختصر سے الفاظ میں بیان کیا، آپ فرمانے لگے ولی کو پیدا ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرے، بس فرمایا ولی دا زندگی دا مقصد یہ ہے۔ وہ فرمایا کہ ولی بنتا کیسے ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کثرت صلات سے فقط اسے ولایت نہیں دی جاتی، قیام اللیل سے اسے، کثرت صوم سے اسے، ان دیگر اعمال صالحہ کی وجہ سے فقط اسے ولایت نہیں دی جاتی، بلکہ یہ زاد سفر ہے، ان سارے اعمال صالحہ اس کے لیے اللہ کی قربت کو پا جانے کے لیے مددگار ہے، مگر فقط اس وجہ سے رب اپنی قربت انہیں نہیں نوازتا۔ فرمایا 3 چیزیں ان کی طبیعت میں جمع ہو جاتی ہیں، وہ پہلی کیا فرمایا؟ سلامت الصدور، سینے کی سلامتی، سینہ ایسا دل والا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی شخص سے بھی نفرت نہیں کرتے، کسی شخص سے بھی وہ کینہ اور بغض و عداوت نہیں رکھتے، کسی شخص کا برا نہیں سوچتے، ہر کسی کے لیے خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے، اور اللہ کے ہر غیر سے چہرہ ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا ان کے سینے سلامتی والے، یعنی سلامت الصدور کی کیفیت انہیں مل جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا سخاوت نفس، نفس کے سخی ہو جانا، تو فرمایا جن کا نفس پہلے سینہ سلام، نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، زہد و ورع کی کیفیات اپنانے والے بھی ہوں، صاحب شریعت بھی ہوں، اور ان کے ساتھ سینہ سلامتی والا ہو، اور پھر فرمایا نفس سخی ہو جائے، سخاوت والا نفس انہیں نصیب ہو جائے، اور تیسرا فرمایا میرے ہر امتی کی خیر خواہی چاہنے والا دل، وہ کسی جسم کے پاس کوئی بھی چل کر آ جائے، وہ جاننے والا ہے، پہچان والا ہے یا نہیں، وہ فرمایا دیکھتے ہیں میرے آقا کا امتی ہے، اس کے لیے خیر طلب کرتے ہیں۔ بس فرمایا یہ 3 چیزیں ان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں، تو پھر فرمایا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنی بارگاہ میں مقرر فرما لیتا ہے۔ ایک عام بندے میں، ہمارے جیسوں میں، اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اگر نماز کے لیے وضو بنا لیں اور نماز کھڑی ہونے کے قریب ہو، کوئی شخص کان میں آ کر کہہ دے بھی فلاں بندہ تجھے برا بھلا کہتا ہے، فلاں تجھے ایسا کہتا ہے، ہم فوراً اسے کہیں گے میرا یہ وضو بنے گا، میں نماز پڑھ رہا تو میں دسنا آ گیا ہوں۔ یہ حال ہے ہمارا کہ نہیں؟ بولو کیا نماز، پھر وہ کیا عبادت؟ تو پھر فرمایا کہ وہ نیرا عبادت کا جسم ہے جسے ہم کندھوں پر اٹھا کر پھینکتے ہیں، اس میں سے روح پروان چڑھ گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام قصور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں اپنے صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا صاحبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔